يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان ہیں۔ قل آپ فرما دیں کان تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں لیرضوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے اگر وہ لوگ باقی ایمان لانے والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ یقیناً وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور وہ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے متعلق کوئی صورت اتار دی جائے جو خبر بتلائے بما، اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل آپ فرما دیں استہزئوا، آپ مذاق اڑاؤ تم، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ سے سوال کریں وہ، آپ ان سے اگر سوال کریں تو وہ ضرور کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق اور کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیں کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، مت بہانہ بناؤ، تحقیق تم نے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں نعذب طائفہ، تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک۔ یہ 6 آیات مبارکہ بما ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ غزوہ تبوک کا مضمون چل رہا تھا، درمیان میں منافقین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ ما عدلت فی القسمت یا محمد، کہنے لگے معاذ اللہ پیغمبر تقسیم میں عدل و انصاف کو برقرار نہیں رکھتے۔ تو اسی کے جواب میں
اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو صحیح اور درست قرار دیا، اور ساتھ ہی غرباء مساکین کے جو حقوق ہیں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اسی ضمن میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ایذاء اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت فرما رہے ہیں، ایک منافق کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری اونٹنی کہاں گم ہو گئی، اور کوئی پوچھتا ہے کہ میرا والد کون ہے۔ اس طرح کے بیہودہ سوالات کرنا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور آپ جب واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو آپ کے درس میں، حلقہ درس میں جہاں مخلص مسلمان تھے، موحد تھے، وہاں منافق بھی تھے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے، واعظ و نصیحت فرماتے تو یہ چر چر اور گڑ گڑ کرتے رہتے، آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو اشارے کرنا، اور ایک منافق یہ کہنے لگا کہ ہمیں تو پیغمبر آسمانوں کی خبر بتاتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ مجھے جو چیز بتا دیتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غیب دان تو ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا جاءنی جبرائیل اخبرنی، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ پر فلاں درخت یا ٹہنی کے ساتھ وہاں اس کی جو رسی ہے وہ اٹک گئی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا تو وہیں پر موجود تھی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، جاءنی جبرائیل، جبرائیل تشریف لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا وحی کے ذریعے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اور دین کا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ایذائے پیغمبر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکالیف پہنچاتے تھے۔ فرمایا منافقین میں سے وہ بھی ہیں یؤذون النبی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ جس طرح ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا، فلاں بندہ کان کا کچا ہے، ہر بات فوراً سن لیتا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت دیانت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، اس کے سامنے جھوٹ بولو سچ بولو یہ تو سن لیتا ہے۔ اس طرح کا یہ مذاق اور آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے۔ فرمایا قل اذن خیر لکم، میرے پیغمبر بتا دو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پیغمبر کان ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں دکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نفاق پر پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے نفاق کی پردے کی چادر کو کیا کرے گا، کھینچے گا۔ فرمایا اس نبی محترم کی یہ بے ادبی اور اس کو ایذا رسانی اور تکلیف پہنچاتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی بات پر یقین رکھتا ہے. اور مومنین بھی میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، وہ مومنین بھی صحابہ اور اہل بیت تھے. فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور ایمان والوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے پیغمبر کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور یہ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب. یہ جو گستاخ ہیں، گستاخ رسول، ان کے لیے بڑی سزائیں. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اب ظاہر بات ہے صحابہ کرام محسوس تو کر لیتے ہیں نا، اتنی بڑی محفل ہو، مجلس ہو، اور وہاں منافقین بڑ بڑ کریں تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بے ادبی والے کلمات کہہ رہے ہیں. تو اس موقع پر پھر یہ بعد میں مسلمانوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی سے یہ جملہ نکل گیا، نکلنا ہم نے کہنا کچھ اور تھا، یہ نکل گیا، تاکہ مسلمان یہ نہ کہیں کہ یار یہ بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے. فرمایا یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں لیرزوکم، تاکہ مسلمانوں کو یہ راضی کر لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، حق یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے، لیکن بے ایمان یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، فرمایا کہ انہیں علم نہیں ہے اس بات کا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی حدود کو تجاوز کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، پیغمبر ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. اور فرمایا ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں. فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، منافقین کو ساتھ یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ بھائی وحی آ رہی ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے متعلق کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، اور جو ہمارے دل کے اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے نا، تو وہ قرآن کے ذریعے سے واضح ہو جائے. یہ ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں قل استہزئوا، پیغمبر بتا دو کتنا مذاق اڑاؤ گے، اڑاؤ. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تمہارے دل میں جو نفاق بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہے، جس سے تم ڈرتے ہو. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے منافقین سے کہ بھائی یہ تم مسلمانوں کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کے جملے اور کلمات کہتے ہو، کہتے ہیں انما نخوض ونلعب، یہ تو ہم دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بتا دو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیات اور احکام کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، لہذا یہ مذاق نہیں ہے، یہ کفر ہے. فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی معذرت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی. تم نے بظاہر اپنے زبان سے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تم مسلمان نہیں ہو. لیکن جو لوگ توبہ تائب ہو کر حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ ساری بے ادبیوں گستاخیاں ان کی معاف فرما دی دین اور اسلام کی برکت سے. لیکن جن بے ایمانوں نے اسی نفاق پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ رسوا ہوئے اور آخرت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیں گے. اللہ